جو بھی 21 رجب جمعہ کے دن یہ آیت 7 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ شام تک لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گویا اس کے اہل و عیال مال و فطر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر پھنس گئے ہیں یا آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کی نوکری خطرے میں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ وظیفہ 7 آیات کا اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اب آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا آنے والی مشکل یا پریشانی ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کے نارمل ڈیلیوری کے لیے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے، قید سے رہائی اور الجھی ہوئی مسائل میں گھری ہوئی زندگی کے لیے اور جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اور اس آیت اور اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد ہر جمعے پڑھ لیا کرے۔ آپ ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے، یوں درست ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی الجھی ہوئی زندگی ایسے سلجھتی جائے گی کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے اس آیت اور اس میں پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور اپنی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کر سکیں گے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی پتھر یا لوہے کا دل جیسا بھی آدمی ہو تو انشاءاللہ وہ موم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق عطا فرمائے گا اور وہ بھی وافر مقدار میں۔ بھائیوں اور بہنوں، شام کو یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا آپ صبح آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ جس بندے کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، میرا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آج ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف ایک دن آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ جتنی بھی دولت کی آپ کو ضرورت ہوگی میرا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ لوگوں نے صرف ایک دن یہ وظیفہ کر لینا ہے اور اس طریقے کے مطابق کر لینا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں رقم آ جائے گی۔ جن لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، جس طرح اولاد کی نعمت، ماں باپ کا پیار اور کچھ ایسے رشتے جو پیسوں سے نہیں خریدے جاتے، لیکن زندگی میں پیسے کی ضرورت
اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جو انسان کی صحت ہے، لاکھوں روپیہ بھی آپ لگا لیں تو آپ کی جو صحت ہے اس کو آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کتنے امیر لوگ ہیں، وہ بھی جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، لیکن صحت اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب بھی اللہ پاک سے مانگیں تو سب سے پہلے صحت مانگا کریں، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ ساری زندگی کے معاملات بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جو بیمار ہے یا جس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بیڈ پہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، صحت بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو بیماری کو ختم ہی نہ کر سکے۔ اپنی جو ضروریات ہیں، جو آپ کے جتنے جینے کے لیے ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کیا کرو کہ میرے اللہ مال و دولت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی عطا فرما، کیونکہ جب آپ رزق کثیر مانگیں گے اللہ پاک آپ کو رزق کثیر دے گا، اور اس میں اگر برکت نہ ہوگی تو وہ پیسہ ایسے ہی فضول کاموں میں آپ کا خرچ ہو جائے گا، آپ کا وہ پیسہ ایسے حادثات میں خرچ ہو جائے گا، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہوگی، کسی کے دل میں اس طرح کا کیس چل رہا ہوگا، عدالتوں میں، ہاسپٹل میں، پیسہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی اپنے اللہ سے مانگیں تو اس طرح مانگیں کہ میرے اللہ مجھے رزق کثیر عطا فرما اور برکت اور سکون والا رزق عطا فرما۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا پیسہ اس جگہ پر لگے گا جہاں پر آپ کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ میرے اللہ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کر دینا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس میرے بھائی بہن دوست کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے، پھر اس کے لیے یہ دنیا کوئی ویلیو نہیں رکھتی، پھر اس کی اپنی ہی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ آج کل ہم اس دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی میرا بھائی کس تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، ہمیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم رہتے تو سارے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کی اپنی اپنی دنیا ہے، ہر بندے نے اپنی دنیا الگ بسائی ہوئی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ضرور کر لینا ہے، تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ صبح کے وقت دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، اور جتنی تعداد آپ کو یہ تسبیح کی بتائی جائے گی اتنی ہی پڑھ لینا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا اور آپ کی ہر طرح کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، یہ تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور ساتھ دوسرا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ دیکھ لینا آپ کے ہاتھوں میں دولت نہ آ گئی تو کہنا جو لوگ وظیفوں پہ یقین نہیں کرتے معجزہ دیکھ لیں گے، اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، دنیا کی جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کو اس کے حیران کن نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ لوگ اس وظیفے سے بالکل بھی ناواقف ہیں، اس وظیفے کے بارے میں ان کو نہیں پتا، لیکن اگر اس کی طاقت جان لی جائے تو انشاءاللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ضرور آئے گی، آپ کے لیے اس تسبیح کی بدولت انشاءاللہ پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کر لینا، اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ 7 آیات آیت الکرسی ہے، جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو
مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنظر علم مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں، میں نے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید قسم کی فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید قسم کی فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر
ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کہنے لگا جب تم اپنے بستر پر جاؤ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ اکرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات تو اس سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا، پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤں گا؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکورہ مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ کون سے کلمات ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی مکمل پڑھنے تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا، وہ واپس نہ لوٹا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے؟ یہ آیت الکرسی اس طرح ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی پڑھو۔ محترم ناظرین، لوگوں کی خواہش کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنا حق ہی نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے آپ بے چین ہوتے ہیں اور پھر کام میں جی بھی نہیں لگتا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے عہدے میں ترقی ہو جائے یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو، یعنی جس ترقی میں ہونے کا حق ہے اس کی ترقی نہ ہو رہی ہو اور کسی اور سفارشی شخص کی ترقی ہو رہی ہو جبکہ وہ اس سے جونیئر ہو، تو ایسی صورت میں جو شخص حق پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا فتاح یا باریو کی پڑھنی ہے۔ یا فتاح یا باریو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہو، اس کے لیے باعث فخر ہو، اسے چاہیے کہ جب اس کی بیوی کو حمل قرار پا جائے تو
اس وقت سے بچے کی ولادت کے دن تک ہر روز کسی ایک وقت باوضو حالت میں 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، بلا ناغہ ہر روز یہ عمل کرے۔ اس کے علاوہ ہر روز جب بھی 41 مرتبہ 41 آیت الکرسی پڑھے تو پاک صاف پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی بیوی کو پلائے۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو نماز کا پڑھنا لازمی ہوگا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تمام میرے سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کمی پیشی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو رزق کثیر عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ پاک ان کی تنگ دستی دور فرما کر حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔